السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کنزا ارشد اور آج میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے ریلوے اسٹیشن، جسے ساجد حسین صاحب نے تحریر کیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس پر اسٹار کہانی کی جانب۔ اسٹیشن کے قریب پہنچتے ہی ٹرین کی رفتار میں کمی آ گئی۔ اندر بیٹھے سبھی مسافر اونگ رہے تھے، اتنے میں ٹرین ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ ٹرین اسٹیشن پر پہنچ چکی تھی۔ ریحان نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو رات کے تقریباً 1:30 بج رہے تھے۔ راستے میں فنی خرابی کے باعث ٹرین بے حد تاخیر کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر ٹرین سے اتر آیا۔ ریحان کو اپنے دوست یاور کی شادی پر اس کے گاؤں آنا پڑا تھا۔ وہ صبح سویرے ہی گھر سے نکل آیا تھا تاکہ رات ہونے سے پہلے ہی وہ یاور کے گاؤں پہنچ جائے، لیکن راستے میں ٹرین کی خرابی کے باعث اسے یہاں پہنچتے پہنچتے آدھی رات ہو گئی تھی اور اب وہ یہاں اسٹیشن پر موجود تھا۔ رات کی اس پہر ریحان کو اپنے علاوہ وہاں اور کوئی مسافر نظر نہیں آ رہا تھا، اور ویسے بھی یہ گاؤں کا چھوٹا سا اسٹیشن تھا جہاں رات تو کجا دن میں بھی مسافروں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی۔ اسٹیشن کی چھوٹی سی خستہ حال عمارت کے اطراف میں برگد کے 2 بڑے بڑے پیڑ موجود تھے جن کی شاخوں نے اسٹیشن کی عمارت کو چھپا رکھا تھا۔ دن کی روشنی میں تو یہ عمارت نظر آ ہی جاتی تھی، لیکن رات کے اندھیرے میں عمارت پر لگا 100 وولٹ کا بلب بھی اس کے ہونے کا پتہ دیتا تھا۔ انہی درختوں کے نیچے مسافروں کے بیٹھنے کے لیے 2-3 لکڑی کے پرانے سے بینچ رکھے گئے تھے جو کافی عرصہ گزرنے کی وجہ سے دیمک زدہ ہو چکے تھے۔ ریحان نے جیب سے موبائل نکالا اور یاور کو کال ملائی۔ ریحان نے اسے اپنی آمد کی اطلاع دی تو یاور بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ میں 10 منٹ میں تمہیں لینے کے لیے پہنچ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کال منقطع کر دی۔ ریحان نے گھڑی پہ وقت دیکھا تو 1:45 بج رہے تھے۔ رفتہ رفتہ آسمان پر کالے بادل چھانے لگے۔ چاند بادلوں کی اوٹ سے جھانکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اچانک بجلی چمکنے لگی اور بادلوں کی گرج کے ساتھ ہی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ بارش سے بچنے کے لیے وہ ایک درخت کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یکدم اسے کچھ فاصلے پر رکھے گئے بینچ پر ایک لڑکی بیٹھی نظر آئی۔ وہ حیران ہوا کہ رات کے اس پہر یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے اور یہ یہاں آئی کیسے، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے تک تو یہاں کوئی بھی نہ تھا۔ لیکن پھر اس نے سوچا کہ شاید عمارت سے کچھ فاصلے پر ہونے کی وجہ سے اندھیرے میں وہ اسے نظر نہیں آئی ہوگی۔ وہ اس کے پاس گیا اور پوچھا، بہن، رات کی اس پہر آپ اس سنسان اسٹیشن پر کیا کر رہی ہیں؟ اس نے سر اٹھا کر ریحان کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہوں، اس نے آنسو پونچھتے ہوئے جواب دیا۔ کہاں ہے آپ کا شوہر؟ اور آپ گھر میں بھی تو ان کا انتظار کر سکتی تھی نا، اس وقت یہاں اکیلے آنے کا خطرہ کیوں مول لیا آپ نے؟ مجھے کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور برائے مہربانی مجھے اکیلا چھوڑ دیں، اس نے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ وہ وہیں خاموشی سے اسے چھوڑ کر اپنی جگہ پر آ گیا، لیکن نگاہیں اس کی وہیں مرکوز تھیں۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسی سمت سے ایک ٹرین نمودار ہوئی۔ وہ لڑکی اٹھ کر پٹری کی طرف بھاگی۔ ریحان نے اس کا ارادہ بھانپ لیا اور دوڑ کر اسے آواز دی، اے لڑکی، یہ کیا کر رہی ہو؟ اتنے میں ٹرین اس لڑکی کے بالکل قریب پہنچ آئی تو اس نے چھلانگ لگا دی اور تیز رفتار ٹرین کے انجن سے ٹکرا گئی۔ یہ دیکھتے ہی ریحان کے منہ سے زوردار چیخ نکل گئی، لیکن یہ کیا، اچانک ہی وہ سارا منظر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اب وہاں کچھ بھی نہ تھا، نہ ہی ٹرین اور نہ ہی وہ لڑکی۔ کیا ہوا بیٹے، کیوں چلا رہے ہو؟ اسے اپنے عقب سے کسی کی آواز آئی۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا تو ایک بوڑھا شخص اسی کی طرف آ رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ گھبراؤ نہیں بیٹا، میں یہاں کا اسٹیشن ماسٹر ہوں، بوڑھے نے پیار سے جواب دیا۔ ریحان نے آنکھوں دیکھا سارا منظر بیان کر دیا تو بوڑھے نے کہا، بیٹا تم پہلی دفعہ آئے ہو نا، تو اس لیے تمہارے لیے یہ سب نیا ہے، وگرنہ ایسے واقعات تو یہاں کا معمول بن چکے ہیں۔ کچھ دیر توقف کے بعد اس نے دوبارہ اپنی بات شروع کی۔ آج سے تقریباً 30 برس قبل اس لڑکی کا شوہر اپنے 2 سالہ بیٹے کو علاج کے لیے شہر لے گیا، لیکن واپسی پر ٹرین کو حادثہ پیش آ گیا اور وہ زندہ نہ لوٹ سکے۔ بیٹے اور شوہر کی مسخ شدہ لاشیں دیکھ کر بیچاری دماغی توازن کھو بیٹھی۔ وہ ہر روز یہاں آ کر اس وقت تک اپنے شوہر کا انتظار کرتی جب تک اس کا بوڑھا باپ اسے لینے نہ آ جاتا، لیکن ایک دن اس کا باپ بیماری کے باعث اسے لینے نہ جا سکا۔ شوہر کا انتظار کرتے کرتے آخرکار رات کے 2 بجے اس نے ٹرین کے نیچے آ کر اپنی جان دے دی۔ اب ہر سال اسی دن عین اسی وقت وہ لڑکی ویسا ہی منظر دہراتی ہے جیسے اس نے 2 سال پہلے خودکشی کی تھی، اور تو اور اس کی موت کے اگلے ہی روز اس کا بوڑھا باپ بھی اپنے گھر میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ یہ کہہ کر بوڑھا خاموش ہو گیا۔
ریحان نے گھڑی دیکھی تو پورے 2 بج رہے تھے۔ اچانک کسی نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ یاور تھا۔ یاور نے حیرت سے پوچھا، کس سے باتیں کر رہے تھے؟ ریحان نے بوڑھے کی جانب پلٹتے ہوئے کہا، یہ بزرگ تمہیں نظر نہیں اس کی آواز حلق میں ہی دب گئی، کیونکہ وہاں کسی بوڑھے کا نام و نشان ہی نہ تھا۔ ارے کون سے بزرگ؟ تمہیں شاید کوئی وہم ہوا ہوگا، کیونکہ میں کافی دور سے تمہیں خود ہی سے باتیں کرتا دیکھ رہا تھا۔ لیکن ریحان کی بات پھر ادھوری رہ گئی، کیونکہ حیرت اور خوف سے اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اچھا چھوڑو یہ سب اور چلو اب گھر چلتے ہیں، کافی دیر ہو گئی تمہیں یہاں انتظار کرتے ہوئے۔ یہ کہتے ہی یاور نے اس کا بیگ اٹھایا اور دونوں چل پڑے۔ ابھی 2-4 ہی قدم چلے ہوں گے کہ سامنے نظر آنے والے منظر نے ریحان کی ہوش اڑا دیے اور اس کے پسینے چھوٹ گئے، کیونکہ سامنے سے اس کا دوست یاور ہاتھ ہلاتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ ریحان نے ڈرتے ڈرتے کنکھیوں سے اپنے آس پاس دیکھا تو وہاں اس کے بیگ کے سوا کچھ نہ تھا۔